حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ نظام نہیں چل سکتا. اب اس لیے میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ کل ہمارا کیس لگے گا وہاں، اور ہم ان سے سپریم کورٹ سے اب رولنگ لے رہے ہیں کہ بتائیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے یا نہیں پرامن احتجاج کا. ہمارا کیا ہم اس ملک میں اگر یہ ڈیموکریسی ہے اور ابھی آرٹیکل 14, 15 کانسٹیٹیوشن کے کوٹ کیے گئے ہیں، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو موومنٹ، اور کس بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں روکا تھا، کیسے روک سکتے ہیں پختونخوا کے چیف منسٹر کو اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو کیسے روک سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت انہوں نے روکا ہے؟ ہاں، یا تو ہماری کوئی تاریخ ہو انتشار کی، ہم نے تو 126 دن کا دھرنا دیا، ساری دنیا کے سامنے دیا. میں نے اس دن صرف اس لیے دھرنا نہیں دیا، رکا نہیں میں وہاں، صرف ایک وجہ سے، کیونکہ جس طرح کی انہوں نے بربریت اور جس طرح کی شیلنگ کی، جو لوگوں کو غصہ تھا اس وقت، مجھے خوف یہ تھا کہ یہ آپ انتشار کی طرف جائے گا. انہوں نے وہاں لڑائی ہونی ہے، وہاں خون ہونا ہے، لوگوں نے مرنا ہے، پولیس کے خلاف مزید نفرت بڑھے گی، فوج کے خلاف، کیونکہ رینجرز نے بھی وہاں شیلنگ کی تھی. میں اپنے ملک کو یہ نہیں چاہتا تھا کہ تقسیم ہو، انتشار ہو، بٹے، دشمنوں کا فائدہ ہو. اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جدھر میں آج پہنچ گیا ہوں، اگر میں اس سے آگے گیا تو میرے ملک میں تباہی مچے گی. اس لیے میں رک گیا. تو میں آج سپریم کورٹ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں رولنگ دیں، آپ ہمیں رولنگ دیں کہ ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں کس بیسس پہ پہلے ہمیں روکا گیا اور جو انتشار کیا گیا، اور آگے، کیونکہ میں نے ڈیٹ دینی ہے لوگوں کو کہ آگے جب ہم آئیں گے تو ہمیں بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ الاؤ کرے گا اس طرح کی ان ڈیموکریٹک، بلکہ ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا ظلم نہیں ہو. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا، پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی، اور وہ اسٹریٹجی ہوگی پھر کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے. اب اس تیاری ہم نے کی نہیں تھی، اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی. ہمیں تو سپریم کورٹ کی کوئی 12 بجے کے اوپر ایک ججمنٹ آئی کہ جی راستے کھل گئے ہیں، چھوڑ دو سب کو. ہم تو اس لیے ہم بالکل، یعنی نہتے کا ورڈ غلط ہے، یعنی ہم بالکل انپریپیئرڈ جا کے پھنس گئے. اور جو انہوں نے عورتوں سب سے کیا، اس بار ہم تیاری کر کے جائیں گے. لیکن میں آج یہ کھڑا ہو کے کہہ دوں کہ یہ میرے لیے جہاد ہے. میں کسی صورت ان چوروں کی اور امپورٹڈ حکومت کسی صورت اسے قبول نہیں کرتا. آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جو پنجاب کی حکومت میں ہو رہا ہے، میں اپنے عدالتوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک چیف منسٹر کو جو میجورٹی کھو بیٹھا ہے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن کو. یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. لوگ انصاف چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر یہ جو آپ نے یہ حمزہ ککڑی کو بٹھایا ہوا ہے اس کو ہٹایا جائے، رولنگ دے، ڈسکوالیفائی کریں، اور ایک ہی طریقہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کا، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد. پاکستان زندہ باد.